الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: ولا تنافسوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يوزن يوم القيامة ثلاث: الأنبياء. يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑا فضل فرمایا رب نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر جمع کیا۔ کائنات کا رب میرے اور آپ کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس جلسے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابھی تک کہی گئی یا آگے کہی جائیں گی۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میرے رب نے فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے رب کے دربار میں پہنچو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے میدان میں سوائے خسارے اور نقصان کے تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس اسلام پر چلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ میرے پیاروں، دنیا کا بہترین مذہب جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام یہ دین عطا کیا، اور اس دین کے واسطے سے دین اسلام کے بہت سارے خوبصورت اعمال جو رب نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے۔ مثلا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ اسلام جو اللہ نے مذہب تمہارے لیے اتارا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کو ماننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے لیے طواف کرنا، اللہ کے لیے حج کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر راستے کی استطاعت دی ہے، میرے پیاروں، یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ نماز آپ کے دل کو تقویت دے گا، آپ کی زندگی کے اندر کو نکھار کر رکھ دے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اللہ پر ایمان لانا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ دنیا کے تمام تر انسان خسارے میں ہیں، تمام تر انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے اس خسارے سے بچ جائیں گے، ایمان والے اس ٹوٹے سے بچ جائیں گے، ایمان والے اپنی دنیا بھی سنوار لیں گے، اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، پہلی چیز ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کی گواہی دینا۔ یہ چیز آپ کے ماں سوا کو آپ کے دل سے نکال کر رکھ دے گی اور تمہارے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی محبت کا تمہارے دل کے اندر نور بخشے گی۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اندر کو نکھارے گا، یہ تمہاری زندگی کو بنائے گا،
زکات کا ادا کرنا، یہ تمہارے مال کو صاف ستھرا کر کر تمہارے جسموں میں پہنچائے گا، اعمال اچھے صادر ہوں گے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ انسان کے دل میں نور پیدا کرے گا، اللہ سے قرب پیدا کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ تمام تر عبادتیں جن کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود ہوں یا جس کا بدلہ میں خود دوں گا، یہ میرے نبی نے بیان فرمایا۔ اور حج کرنا یہ انسان کے گناہوں کا معافی کا ذریعہ۔ بہرحال اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی جو انسان کی اپنی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، اسلام کے اور خوبصورت اعمال ہیں جسے قرآن کا پڑھنا، اس کے علاوہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا اور بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیاد نبی نے بیان فرمائی 5 چیزوں پر، اور بنیاد کبھی نظر نہیں آیا کرتی۔ آتی بھائی بنیاد نظر آتی ہے؟ 1 لاکھ اینٹ بنیاد میں ڈال دو اور کئی کونٹل لوہا، بجر کو سریا اس میں بھر دو، لیکن جب دیوار اٹھاؤ گے تو بنیاد نظر نہیں آئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بنیاد میں بڑھیا مال ڈال دیا، خوب بہترین جی، اس کے بعد دیواریں کھڑی کر دی، آپ نے چھت ڈال دی، مکان مکمل ہو گیا، رہو روغن ہو گیا کہ ہاں بھئی مکان بھی بڑھیا ہے اور عمارت بھی اچھی ہے۔ خالی نیچے بنیاد بھر کے رکھ دو، کوئی کہے گا عمارت کھڑی ہے؟ بولو کہے گا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کے اور بہت سے خوبصورت اعمال، قرآن کا پڑھنا، جہاد میں جانا اور نہ جانے کتنے نیک اعمال ہیں۔ میرے پیارو، تاجدار مدینہ کا ایک غلام، آپ کا ماننے والا، آپ کا صحابی آپ کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے اسلام کے خوبصورت اعمال ہم سب کو عنایت کیے، ذرا یہ تو بتاؤ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ بلکہ یہ کہیے کہ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کیا نماز کا پڑھنے والا، کیا زکوٰۃ کا دینے والا، کیا روزہ رکھنے والا، کیا حج کرنے والا، کیا رات دن قرآن پڑھنے والا، یا رات دن ذکر کرنے والا، یا رات دن درود پڑھنے والا؟ تاجدار مدینہ مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے اچھا اور بہتر مسلمان کون ہے؟ تاجدار مدینہ کی زبان نبوت کھلی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاری۔ میرے نبی نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ایک ایمان والے کو ایذا نہ پہنچے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا نماز پڑھنا اپنی جگہ اعلیٰ، روزہ رکھنا اپنی جگہ اعلیٰ، زکوٰۃ کا دینا اپنی جگہ اور عمرے کرنا اپنی جگہ، حج کرنا اپنی جگہ، راتوں کو تہجد پڑھنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اپنی جگہ۔ لیکن تاجدار مدینہ نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ مسلمان ہے کہ نماز روزے کے بعد جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور جس کو دنیا کے اندر کسی کو ستانے کے دل میں خدشہ نہ ہو کہ میں فلاں کو تکلیف دوں یا فلاں کو ایذا پہنچاؤں۔ اگر کوئی مسلمان نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی بھی ہے اور عمرہ بھی کرے اور تہجد بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، لیکن ہاں وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے تو میرے نبی نے فرمایا یہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق۔ وہ دوسری طرف سے آیا آپ بتائیے سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ وہ پھر آیا سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ وہ چوتھی مرتبہ آیا تو میرے نبی نے فرمایا بھائی تو کب سمجھے گا اس دنیا کے اندر سب سے اچھا اسلام حسن اخلاق ہے؟ میں یہ کہنا
چاہوں گا میرے پیاروں، آج ہم نمازی بڑے پکے ہیں، ان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، ہم روزے دار بھی ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ہاں عمرے کا تو کہنا کیا، جہاں 50,000 روپے جیب میں آئے تو عمرہ ہر سال انسان جاتا ہے، لیکن اخلاق اٹھا کر دیکھو گے، اس کی زبان کے بول اٹھا کر دیکھو گے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پاجامہ بھی ہے، لیکن اس کی زبان کا بول کڑوا ہے، اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا خبردار خبردار، اس دنیا کے اندر جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، زبان کا بول میٹھا ہوگا، زبان کا بول میٹھا ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر کامل مسلمان، اور قیامت کے میدان کے اندر ایک نمازی اس درجے پر نہیں پہنچے گا، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے عمرے تجھے اس درجے پر نہیں لے جا سکتے جہاں انسان کو اچھے اخلاق اور اس کی زبان کا میٹھا بول پہنچا سکتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا بھئی نماز تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، لیکن یہ میری گارنٹی نہیں، تمہارا معاملہ رب کا ہے۔ قرآن پڑھنا تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، لیکن یہ میری گارنٹی نہیں ہے، رب جانے تم جانو۔ شہید جنت میں جائے گا، وعدہ ہے، لیکن یاد رکھنا شہید جنت میں جائے گا، رب کا معاملہ، شہید کا معاملہ، میری کوئی گارنٹی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسی کے گارنٹر بھی ہو؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں نمازی کا گارنٹر نہیں، میں حاجی کا گارنٹر نہیں، میں شہید کا نہیں، لیکن ہاں اس دنیا کے اندر جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لے، کل قیامت کے میدان کے اندر میری گارنٹی ہے، اپنی گارنٹی پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلاؤں گا، جنت کے پیچھوں بھی اسے داخلہ دلاؤں گا اگر اس نے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کیا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ کیا۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی، ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا عمل دیکھو، میرے نبی نے رات کو لمبی نمازیں پڑھی اور اتنی پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، تو اللہ نے جبریل کو زمین پہ اتارا اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے رب نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو روکا، جب نبی نے لمبی نمازیں پڑھی آپ نے امت کے غم میں رونا شروع کیا، اللہ نے پھر جبریل اتارا اور جبریل کہنے لگا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہ پیارے پیغمبر ان کے اوپر اپنے آپ کو ہلاک کرو گے اگر یہ ایمان نہ لے کر آئیں۔ نبی روتے گئے امت کے غم میں، تو آسمان والے نے روکا، نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، مال لٹانا شروع کیا، تو رب نے قرآن میں پھر جبریل اتارا اور جبریل آ کر کہنے لگا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور میرے پیارے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں دو لیکن اپنے لیے بچا کر بھی رکھو۔ جب نبی نے لمبی نمازیں پڑھی رب نے روکا، تاجدار مدینہ نے امت کے غم میں رونا شروع کیا، رب نے روکا، تاجدار مدینہ نے سخاوت کے دروازے کھولے، رب نے روکا، لیکن ہاں جب میرے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا تو رب نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ نے قسمیں کھائی اور فرمایا شاباش محمد الرسول اللہ، اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو۔ جب اخلاق کی باری آئی تو رب نے شاباشی دی ہے، کم کرنے کا حکم نہیں دیا۔
نبی اپنی امت کو اخلاق دے کر گئے، زبان کا میٹھا بول دے کر گئے۔ آج میں نے اور آپ نے چھوٹے سے نظریے پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑنے لگا۔ میرے پیاروں، عام طور سے لوگوں کو ستانا یا گالیاں دینا یا لوگوں کی شان کے اندر ان کی ماں بہن کرنا، یہ میری اور آپ کی عادت بن گئی، یہ فطرت بن گئی۔ آج دنیا کے اندر نہ جانے کیا 80% لوگ ایسے ہیں جو گالیوں سے کلام کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کے الفاظ نکالتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر دل کرتا ہے تو زبان سے وہ جملے نکالیں گے جو دل کے پار ہوں گے۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو۔ نبی نے فرمایا زبان کا بول میٹھا ہوگا، جنت میں لے کر جنت دینا یہ میری ذمہ داری، اعلیٰ گھر دینا یہ میری ذمہ داری، یہ میری گارنٹی۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، معافی مانگ لیا کرو میرے پیاروں۔ گھر میں انسان رہتا ہے، ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیا کرو۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک صحابی کا گزر ہوا، نبی کھڑے ہیں، اس صحابی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا۔ جب تاجدار مدینہ کے پاؤں پر پاؤں پڑا تو میرے نبی نے فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی، تو نے مجھے ایذا دی۔ میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، میرے نبی نے اسے ڈنڈی ماری، اسے چھڑی ماری۔ اس نے لوہے کی زرہ پہنی تھی، لوہے کی زرہ پر تلوار اثر نہیں کرتی تو ڈنڈی کیا اثر کرے گی؟ ڈنڈی ماری، یہ صحابی چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں میرا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا ہے، پتہ نہیں نبی کیا کہیں گے۔ یہ اللہ کی شان میں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی میرے خلاف نبی کے پاس کوئی وحی نہ اتر جائے۔ میں نے نبی کو دکھ دیا، میں نے نبی کو غم دیا، میں نے نبی کو تکلیف دی۔ اب یہ رات بھر سوچتا رہا، صحابی کو نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ اذان فجر اور صبح ہوئی، نبی نے نماز فجر ادا کرائی۔ میرے نبی اپنے خیمے میں تاجدار مدینہ نے ایک غلام کو بلایا، ایک صحابی کو بلایا اور یہ فرمایا کہ ادھر آ، کل شام جنگ کے دوران میرے پاؤں پر ایک صحابی کا پاؤں پڑا تھا، جاؤ اعلان کرو کہ صحابی کا وہ پاؤں تھا وہ میرے دربار میں چلا آئے۔ یہ غلام اٹھا، اس نے اعلان کیا جس صحابی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ توڑا ہوا آیا، تاجدار مدینہ کے دربار میں آیا، نگاہیں جھکی ہیں، شرمندہ ہے اور ڈرتا ہے، کانپتا ہے، پتہ نہیں میرے خلاف اللہ کا کون سا حکم اتر آیا۔ میرے نبی نے اپنے صحابی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اور میرے پیارے صحابی، کل شام تیرا پاؤں میرے پاؤں پر پڑا تھا اور میں نے بدلے میں تجھے ڈنڈی ماری تھی۔ میرے صحابی، وہ جو میں نے تیرے ڈنڈی ماری تھی اس ڈنڈی کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تھے نبی اپنے صحابی سے، اپنے غلام سے، کل جو میں نے ڈنڈی ماری تھی میرے پاؤں پر پڑا، چھوڑ، میں نے جو ڈنڈی مار دی تھی مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ اور فرمایا 60 اونٹ لے کر آؤ۔ اونٹ لائے گئے، 60 اونٹ اسے ہدیے میں دیے اور یہ فرمایا بھائی یہ 60 اونٹ ہدیے میں لے لو، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق، یہ میرے نبی کا کردار آج باپ کے دل کو چیر دے، کبھی معافی نہیں مانگتا، اپنی ماں کے دل کو چیر ڈالے، کبھی معافی نہیں مانگتا، اپنے بڑے بھائی کے دل پر حملہ کرے، چھوٹے بھائی کے دل پر حملہ کرے، کبھی معافی نہیں مانگتا۔ اللہ کے بندے سوچ، اگر بڑا بھائی ہو کر چھوٹے بھائی کی شان میں گستاخی کی یا اس کا دل دکھایا، اگر بڑا بھائی معافی مانگے گا تو بتاؤ کیا چھوٹے کے دل میں پیار نہیں جاگے گا؟ جاگے گا نہیں جاگے؟ لیکن یہ اخلاق ہماری زندگی سے نکل گئے، یہ مٹھاس نکل گئی، گھروں کا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ یاد رکھنا، اعمال سے شخصیت نکلتی ہے اور اخلاق سے معاشرہ نکلتا ہے۔
اپنی ذات تمہاری نکھر جائے گی، معاشرہ نہیں نکھرے گا اگر تمہاری زبان کا بول میٹھا نہ ہو، اگر تمہارے اچھے اخلاق نہ ہو۔ آج میرے تمہارے اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے بگڑے، اپنے ماں باپ کے لیے بگڑے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بگڑے، اپنے بھائیوں کے لیے بگڑے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، جب ایک سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں ملے گا، مجھے یہ بتاؤ پھر اور کس کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کر سکتا ہے؟ ایک سگے بھائی کو دشمن کی نگاہ سے دیکھے دل پر آرے نہیں چلیں گے؟ کیا معاشرے میں نکھار آئے گا؟ کیا گھروں میں نکھار آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں، باپ کو چاہیے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرے، ایک ماں کو یہ چاہیے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرے، ایک بھائی کو چاہیے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرے، بیوی کو چاہیے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرے، دیرانی جیٹھانی یہ جتنے آپس کے رشتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کریں، میٹھا کریں۔ اگر میٹھا نہیں کریں گی تو صبح سے لے کر شام تک سورہ جمعہ کی تلاوت کرتی رہیں، گھروں کے اندر کبھی پیار نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، لڑائیاں ہمیشہ رہیں گی، جھگڑے ہمیشہ رہیں گے۔ اگر چاہتی ہیں یہ کہ گھروں میں پیار باقی رہے تو نہ پڑھیں سورہ جمعہ، نہ رکھے کوئی تعویذ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لے۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم گھر میں کبھی نفرت جگہ لے ہی نہیں سکتی۔ لیکن بڑا مسئلہ تو یہ ہے، اگر کوئی بہو آ گئی جس پہ پیسہ یا نقشے کے اعتبار، صورت کے اعتبار سے اچھی، تو سامنے والی کو گھٹیا سمجھ کر وہ الفاظ نکالے جاتے ہیں جو دل کے پار ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھو ساس کے، کبھی دیکھو نند کے، کتنے جھگڑے گھروں کے اندر ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ بد اخلاقی ہے جسے آج گھر کے باہر تذکرہ جس کا نہیں آتا۔ تم کسی سے نہ بولو، لوگ کہیں گے فلاں نہیں بولتا، بڑا اکڑو مزاج ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، جو گھروں کے اندر ساس نندوں کے جھگڑے اور ان کی جو آپس کی بول چال، وہ جو کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، یہ بد اخلاقی کی آگ کیسے دور ہوگی؟ یہ ظلم کیسے دور ہوگا؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ ہمارے گھر کے معاشرے بگڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، دشمنی کی آگ لگ چکی ہے، نفرت کی آگ لگ چکی ہے۔ ارے گیس پھٹ جائے، پیٹرول میں آگ لگا دو، پانی سے بجھا دو گے، گیس سے بجھا دو گے۔ یہ جو میرے تمہارے گھروں کے اندر بد اخلاقی کی آگ لگی ہے، اسے کیسے بجھاؤ گے؟ یہ تو زبان کا بول بجھا سکتا ہے۔ اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لو، یہ آگ بجھتی چلی جائے گی، بجھتی چلی جائے گی۔ بڑا اپنے کو چھوٹا بنا لے، چھوٹا اپنے آپ کو بڑے کے تابع کر دے، اللہ کی قسم گھروں کا معاشرہ نکھر جائے گا، دلوں میں پیار پیدا ہوگا۔ ایک دوسرے کو ترجیح دو، ایک دوسرے سے محبت کرو، محبت کا اظہار بھی کرو۔ اگر اظہار نہیں کرو گے، دل میں محبت کرو گے، پتہ کیسے چلے گا؟ ماں باپ کو چاہیے اولاد سے محبت کا اظہار کرے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے چاہیے کہ محبت کا اظہار کرے۔ اظہار کرو گے تو پیار بڑھے گا۔ وہ جب دکھائی، پیار تو دل کی چیز ہے نا، اگر دیکھے گا نہیں تو سمجھ میں کیسے ہے؟ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ایک باندی ہے بریرہ، نبی کا چھوٹا موٹا کام کرنا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، تاجدار مدینہ نے دیکھا حضرت بریرہ سوئی ہوئی ہیں اور میرے پیاروں ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، تاجدار مدینہ ہو کر، محمد رسول اللہ ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، اس نبی نے پنکھا اٹھایا، اپنی باندی کو ہوا کرنا شروع کر دیا، پنکھا چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ چلی آئی، فرمایا آقا آپ ایک غلام کو ہوا کریں، آپ ایک لوٹی کو ہوا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ، جب یہ باندی میرے کام آ سکتی ہے تو محمد بریرہ کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ اندازہ لگاؤ، ایک باندی کو نبی نے ہوا کی ہے، غلام کو، میرے پیاروں نوکر کو نہیں۔ اگر کوئی نوکری کرنے آپ کے گھر میں آ جائے، ایک گلاس پانی کا دیتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے، تمہیں شرم آتی ہے، ایک کپ چائے کا پلاتے ہوئے تمہاری جان نکلتی ہے۔ یہ غلام ہے، لوٹی ہے، جس پر آقا کو پورا اختیار، اس کے جسم سے پسینہ نکلا، نبی پنکھا کرنے لگے۔ میں قربان جاؤں آپ کے اخلاق پر، آپ کے عادات پر۔ بتاؤ میرے پیاروں، اگر یہی
सलूक एक बेटा अपनी माँ से करेगा तो क्या दिल से दुआ नहीं निकलेगी? अपने बाप को हवा करेगा तो क्या दिल से दुआ नहीं निकलेगी? लेकिन नहीं, अगर बाप गर्मी में मरता है मरे, माँ मरती है मरे, मुझे हवा कर दे, मैं अपने माँ बाप को हवा नहीं कर सकता। और सच्ची बताऊं, माँ बाप तो कभी हवा औलाद से कराते भी नहीं। कभी पंखा चलने लगो छीन लेंगे, तू सो जा, तू सो जा। मैं कभी कभी प्रोग्राम से थक कर आया करता था, मेरी वालिदा अब दुनिया में ना रही, वालिद साहब भी चले गए, अल्लाह बरीक़ रहमत फरमाए और दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिन दोनों की दुआओं से रब ने सब कुछ नवाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ दिया। उस माँ को कभी कभी लाइट, जैसे मैं घर पहुंचा लाइट नहीं है, अगर हवा करने की कोशिश की तो कराई नहीं, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है। कभी उसके पाँव पर हाथ लगाया तो कहने लगे नहीं तू ना दबाना, मुझे बड़ी हया आती है, मुझे शर्म आती है। मेरे प्यारो, एक माँ अगर उसका कोई काम कर तो उसका कलेजा फटने को तैयार, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया। अंदाजा लगाओ माँ के दिलों में कितना प्यार आएगा। और जब एक भाई अपने भाई को हवा करने लगे या उसका काम बटाने लगे या उसका साथ देने लगे, सच्ची बताओ घरों में फिर नफरत की आग बजेगी। तो एक मिजाज बनाओ कि भाई भाई से मोहब्बत करे, उसका साथ दे और साथ में इसके अलावा मोहब्बत का इजहार भी करे। मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। मेरे प्यारो, अपने अखलाक को सुधारो, अपनी जबान के बोल को मीठा करो। ये ताजदारे मदीना का फरमान, आला अखलाक होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में लेकर दूंगा। हुनैन की लड़ाई में 6000 से ऊपर कैदी आए। एक महीने तक नबी ने इंतजार किया, ताइफ चले गए, कभी उम्रे पे चले गए कि वो लोग वापस आ जाए और अपने कैदी वापस ले जाए। अभी तलवारें टकरा रही हैं और अभी इंतजार है कि कैदी वापस हो जाए, वापस हो जाए। मेरे प्यारो, जिस दिन माल नबी ने तकसीम किया, एक महीने के बाद अगले दिन वो लोग आए और आकर कहने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे हाल पर रहम हो, रहम हो, हमें हमारा माल, हमारी औलाद वापस कर दो। नबी ने फरमाया दो चीजों में से एक चीज ले लो, या तो माल या औलाद। कहने लगे माल फिर भी आ जाएगा, हमारे कैदी हमें वापस कर दो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे हिस्से के, मेरे आल के और अंसार और मुहाजिरीन के जितने भी कैदी हैं, मैं तो उनकी जमानत लेता हूँ, लेकिन जो और मुसलमान हैं उनकी जमानत नहीं लेता। तुम एक काम करना, सुबह नमाज फजर में आना, आकर शोर मचाना और कहना मोहम्मद हमारे ऊपर रहम करो, तो फिर मैं तकरीर करूंगा, अपने लोगों को समझाऊंगा। अंदाजा लगाओ, दुश्मनों के कैदियों को वापस करने के लिए दुश्मनों को तरतीब बता। पहुंच गए, शोर मचाया, या रसूलल्लाह कैदी दे दो। मेरे नबी ने फरमाया एक चीज ले लो, माल ले लो या कैदी, कैदी दे दो। नबी ने फरमाया मेरे आल के, अंसारों मुहाजिरीन के, ये सारे के सारे कैदियों की जमानत मैं देता हूँ, लेकिन और मुसलमानों से तुम पता करो। हाँ, बनु तमीम के सरदार अकरा बिन हाबिस ने कहा ये कैसे होगा कि पहले तो कैदी आए, जंगे की जाए और माले गनीमत आए, उन्हें वापस कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता, ऐसा कानून हमने नहीं देखा। तो मेरे नबी की दरिया दिली देखो, मेरे नबी का अखलाक देखो, आपका किरदार देखो। मेरे नबी ने उन तमाम मुसलमानों को बुलाकर कहा भाई एक काम करो, एक कैदी मुझे दे दो, एक कैदी के बदले 6 ऊंट मैं तुम्हें देता हूँ। वो राजी हो गए। ताजदारे मदीना ने हर एक कैदी के बदले 6 ऊंट इनायत किए और जब सारे कैदी वापस हो गए तो मेरे नबी ने अपने एक सहाबी को बुलाया और फरमाया 6000 से ज्यादा कैदी, इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें एक एक जोड़ा, एक एक लिबास मेरी तरफ से इनायत करो, मेरी तरफ से हदिया करो। हर एक को एक एक जोड़ा दिया गया। 6000 से ज्यादा कैदी नबी ने एक एक जोड़ा तोहफे में दिया। उसके बाद फरमाया तुम सारे के सारे आजाद हो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आजादी नहीं, अब आपकी गुलामी में आना चाहते हैं, हमें कलमा पढ़ा दो। आप जैसा अखलाक वाला हमने नहीं देखा। जिनसे तलवारें टकराई
جن سے تلواریں ٹکرائی، انہیں کو ترکیب بتائی گئی، ان کے قیدی چھوڑے گئے، انتظار کیا گیا، پھر جوڑے دیے گئے۔ یہ تھے اخلاق تاجدار مدینہ کے۔ اگر ہماری کسی سے تھوڑی سی بات ہو جائے، اے ہائے، تو بول چال ایسی بندے کہ مرتے دم تک نہیں کھلتی۔ نظریات کا اختلاف کس قدر، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو محبت پیدا کرو، نفرت کو جگہ نہ دو، اپنے علماء کی عزت کرو۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ قوم علماء سے بھی متنفر ہو، جبکہ نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ رات کی تنہائی میں کبھی آسمان کے چھت کے اوپر جانا، آسمان کو دیکھنا، جب ستارے جگمگا رہے ہو، چاند ڈوب رہا ہو، اللہ کی قسم ستاروں کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جسم کے اندر عجیب سی سنسناہٹ طاری ہوتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جو دل میں کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ محسوس کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر تمہارے دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور تم آسمان کے ستاروں کو بہتر سمجھتے ہو، اچھا جانتے ہو، اپنی آنکھوں کی خوشنمائی سمجھتے ہو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء بسنے والے ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے آسمان کے ستارے۔ آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں، آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء جگمگاتے ہیں۔ اور یہ یہی نہیں، قیامت میں کام آئے گا، قیامت میں کام آئے گا۔ نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاث، 3 آدمی قیامت کے میدان میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ الانبیاء، پہلے نمبر پر نبی، انبیاء آئیں گے، ان کی سفارش قبول ہوگی۔ دوسرے نمبر پر العلماء، علماء آئیں گے، ان کی سفارش قبول ہوگی۔ تیسرے نمبر پر شہداء، دوسرے نمبر پر نبوت کے بعد اللہ کسی کو سفارش کا حق دے گا تو علماء کو دے گا۔ ایک حدیث نبی نے فرمایا الترغیب والترہیب کی روایت، ایک عالم ایک عابد دونوں کھڑے ہوں گے جنت کے موڑ پر۔ اللہ فرمائے گا عابد تو جنت میں چلا جا، عابد جنت میں گیا، عالم کھڑا رہا۔ اب بظاہر عالم کی توہین ہوئی، عالم بھی سمجھے گا یار پتہ نہیں میں نے علم بھی سیکھا، تب بھی آگے میں پیچھے، رب دلوں کے بھید سے جاننے والا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندے، میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا، اس لیے روکا ہے پہلے تو سفارش کر لے جن لوگوں کی تجھے سفارش کرنی ہے، اس کے بعد تو جنت میں۔ کتنا بڑا درجہ۔ اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، ان عالموں کو حقیر نہ سمجھو، ان کے قلم سے نکلنے والی سیاہی، نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں شہید کے خون سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے چھوٹے سے اختلاف کو لے کر۔ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں، ایسا کرو گے برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنے اخلاق کو اونچا کرو، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کی عزتیں کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عقیدت رکھو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، یہ ہمارا ملی فریضہ ہے۔ اپنے گھر والوں سے ہر ایک سے محبت کا معاملہ کرو۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زبان کے بول کو میٹھا بنا دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اور اخلاق کی ابتدا اپنے گھروں سے کرو، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بچوں سے، بیوی سے۔ یہ نہ کہ سارا ظلم آج جو کچھ بھی کر سکتا ہے انسان بیوی پر کر لیتا ہے، نہیں کرتا۔ سارا ظلم نکالے گا تو بیوی پہ، موڈ خراب ہوگا تو اس پہ۔ لڑائی بہن سے ہوئی، موڈ خراب کر رہا ہے بیوی، نہیں، لڑائی کسی اور سے، موڈ خراب ہے بیوی سے۔ جبکہ نبی نے فرمایا شوہر گھر میں آئے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھے۔ نبی نے فرمایا یہ زمین پر مسکراتے ہیں، آسمان والا انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کتنی پیاری بات نبی نے بیان فرمائی۔ تو اخلاق کی ابتدا اپنے گھر سے کریں گے بھائی، انشاءاللہ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زبانوں میں مٹھاس پیدا فرما دے، اور اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما لے، آمین۔